ان میں سے کوئی صفات کو اپنائے ہوئے ہے، کسی بات کو اپنائے ہوئے ہے، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اسے فاسق کہیں گے، ہم اسے فاجر کہیں گے۔ تو یہ جو منافقین تھے جن سے واسطہ سرکار کو مدینہ منورہ میں پڑا، وہ تھے منافق اعتقادی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے طرز عمل کو بیان فرمایا، اور واضح رہے کہ یہ بات میں کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ قرآن کریم ہر بندے سے اللہ کا خطاب ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے گویا کہ مخاطب ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے بندہ سمجھتا جائے کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں، کیا میں اہل ایمان کے راستے پر چل رہا ہوں یا میں نے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی غلطی دیکھنے کی توفیق دے دی، اس بندے پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرما دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، کوئی وہ ہے، مَن یقولو، جو کہتا ہے آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور ہم ایمان لے آئے آخرت پر۔ یعنی جو متقین تھے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، چونکہ ان میں ایمان تھا اس لیے اللہ نے خود ان کے ایمان کا اعلان فرمایا۔ اور یہ زیادہ دعوے کون کرتا ہے؟ جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ جو بندہ خالص مال بیچتا ہے اسے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اخلاص اپنی ایک زبان رکھتا ہے، اپنی ایک طاقت رکھتا ہے۔ تو منافقین کی پہلی علامت کیا ہے؟ کہ ایمان نہیں ہے لیکن دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں۔ تو اگر کسی بندے میں کوئی خوبی نہیں پائی جاتی، وہ دعویٰ یہ کرے کہ میں اس خوبی کو اپنانے والا ہوں، تو دراصل وہ منافقت کی روش اختیار کیے ہوئے ہے، وہ منافقت کے طریقے پر چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اب فرمایا وما ہم بمؤمنین، وما، اور نہیں ہیں، ہم وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹوٹل ایمان کی نفی کر دی کہ وہ کسی چیز پر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ کے ہاں نجات دعووں سے نہیں ہوتی، بارگاہ الہی میں مقبولیت سے ہوتی ہے۔ اللہ جس کے بارے میں فرما دے کہ یہ مومن ہے، وہ مومن بنتا ہے۔ بندے کے صرف دعوے جو ہیں وہ کام نہیں آتے۔ وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، لفظی ترجمہ ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بندے کا معاملہ کرتے ہیں جو دھوکہ دینے والا کرتا ہے، یعنی وہ دھوکہ دینے کا معاملہ کرتے ہیں کہ مومن تو نہیں ہے، کہتے ہیں جی ہم مومن ہیں، اللہ کو مانتے تو نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا معاملہ کرتے ہیں۔ یا یہاں پر اللہ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سفیر اور اللہ رب العزت کا نمائندہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ تو جس نے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منافقین دھوکہ دیتے تھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا اپنے خیال میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے سرکار کو۔ تو یخادعون اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کو۔ اور پھر کیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، یعنی دل میں ہے نہیں، وفا ہے نہیں، دعوے وفا کے کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ پاک نے فرمایا وما یخدعون الا انفسہم،
اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. یعنی مطلب کیا ہے کہ جو بندہ کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے نہ اللہ کا کچھ بگاڑتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا کچھ بگاڑتا ہے، بلکہ وہ اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. لیکن بندے کی کمزوری یہ ہے کہ یہ دوسروں کے وہ عیب بھی دیکھ لیتا ہے جو ان میں ہوتے نہیں ہیں، لیکن اسے اپنی ذات کے عیب نظر نہیں آتے، اسے اپنی ذات کی غلطیاں نظر نہیں آتی. تو وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم مگر اپنے نفسوں کو، مگر اپنی جانوں کو. وما یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، انہیں شعور نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ آپ فرض کریں کہ ایک بندہ روزہ رکھ کے توڑ لیتا ہے، بندوں کو تو نہیں پتا، لیکن جب اس کو یہ شعور آ جائے کہ میں نے غلط کیا ہے تو یہ شعور میرے رب کا بہت بڑا کرم ہوگا. اور جس سے اللہ تعالیٰ گناہ کا شعور چھین لیتا ہے وہ میرے رب کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے. تو منافقین کے بارے میں فرمایا انہیں اپنی غلطی کا شعور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق یہ ہے کہ بندہ غلطی کرے اور شعور نہ ہو، اور ایمان یہ ہے کہ بندہ غلطی نہ کرے پھر بھی خشیت الہی سے کانپتا رہے. عجب چیز ہے یہ نماز محبت، ادا کر کے روئے قضا کر کے روئے. وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس مرض کو. یہ مرض کیا تھا؟ دیکھیں، صرف جسم بیمار نہیں ہوتے، روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم پر ہی بیماری نہیں آتی، روح پر ہی بیماری آتی ہے. جسم پر بیماری آئے تو بندے کے جسم کا نقصان ہوتا ہے، اور روح پر بیماری آ جائے تو بندے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. یہ مرض کیا تھا ان کے دلوں میں؟ انا پرستی، ضد کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم سردار ہیں، ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہم نہیں مانیں گے. اس کو اللہ نے مرض کہا. اب اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے ہدایت کے بعد میں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اگر کسی بندے کی ہدایت جبراً مقصود ہو پھر تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو پر جبر کرے اور ہر بندہ مومن ہو جائے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا خدا چاہتا تو سب لوگ ایمان والے ہوتے. چاہتا سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جبر کرتا ان پر اور ان کو جبراً مسلمان کر لیتا. اللہ تعالیٰ کو جبری عبادت نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اختیاری عبادت مقصود ہے کہ بندے کے پاس گناہ کا اختیار ہو، وہ گناہ کر سکے، لیکن وہ کہے کہ میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سامنے جھکتا ہوں، تیرے سامنے جھکوں گا. اختیاری عبادت. اب کیا ہوا کہ جب ایک بندہ گناہ پر ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے. سزا کیا ہوتی ہے کہ اس پر ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے. محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. یہ میرے مولا کی محبت کے نغمے اس کو نصیب ہوتے ہیں جس کے دل میں طلب صادق ہوتی ہے، جو دل سے طلب رکھتا ہے ہدایت کی. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. مرض تھا. مرض کیا؟ ضد کا. جب وہ ڈٹے نا پھر کیا ہوا؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا. وہ مشہور حدیث ہے نا، بندہ گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، ورنہ پھر وہ دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا. اب فرمایا نتیجہ کیا نکلا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور وَلَهُمْ، اور ان کے لیے
عذاب ہے، علیم دردناک، یعنی بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے، اپنے خیال میں تو اپنے سکھ کے لیے ہی کرتا ہے نا، اپنی آسانی کے لیے کرتا ہے نا، لیکن بندہ یہ بات نہیں سمجھتا کہ دل کا امن خالق امن سے وابستہ ہو جانے میں ہے۔ جو بندہ اللہ کی امن کا منبع ذات الہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بندے کے پاس ہیرو جواہرات بھرے پڑے ہو نا، کمرہ بھرا پڑا ہو، اس کی پیاس نہیں مٹتی، اس کی بھوک نہیں مٹتی، اس طریقے سے جس طریقے سے پیاس پانی سے بجھتی ہے، بھوک کھانے سے مٹتی ہے، دل کا سکون میرے رب کی یاد سے ملتا ہے۔ جو بندہ اس منبع امن سے دور چلا جاتا ہے، پھر وہ بے شک سونے کی گاڑیوں میں چلے پھرے، اس کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سکون قلب نہیں ہو سکتا۔ اے دل نہ چھوڑ فغائے صبح گاہی، امان شاید ملے اللہ میں، تجھے جو امان ملے گی وہ اللہ کی یاد میں ملے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، انہوں نے یہ کر کے اپنے لیے دکھ خرید لیا، اپنے لیے علم خرید لیا۔ کس لیے؟ بما کانوا یکذبون، یہ گویا ان کے اس گناہ کا سبب بھی ہے اور سزا کا سبب بھی ہے کہ وہ ضدی کیوں ہو گئے، کیونکہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ صوفیہ کہتے ہیں جزاء السیئات سیئات مثلھا وجزاء الحسنات حسنات مثلھا، کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اسے دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے، جب وہ ایک گناہ کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے اسے دوسرا گناہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ جب ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے نا، ایک صاحب آئے، مسلمان ہوئے، کہنے لگے میں نے زمانہ جاہلیت میں 300 بچیوں کو جنہیں ان کے والد زندہ دفن کرنا چاہتے تھے ان سے لیا، میں نے میرے آقا میں نے ان کو پالا، میں نے ان کی پرورش کی، کیا مجھے اس کا بدلہ ملے گا؟ سرکار نے فرمایا تجھے بدلہ تو مل گیا، تجھے اللہ نے ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے پھر اپنے جہاں پیدا کرے، اور سوئے گردون آلائے شبگیر کے بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے۔ جو پچھلے پہر اٹھ کے رب سے لو لگاتے ہیں نا، انہیں کلمہ حق کہنے کی توفیق ملتی ہے، انہیں حق کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق ملتی ہے۔ جن کا سب کچھ دجل و فریب پہ مبنی ہوتا ہے، حق کے لیے وہ کس طریقے سے قربانیاں دے سکتے ہیں؟ ایک صوفی نے کہا تھا اللہ تعالیٰ دیتا تو سب کو ہے، جان بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا سب کو ہے، لیکن لیتا اس سے ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ بما کانوا یکذبون، کہ ان کی ضد کا سبب ان کا کذب تھا، اور جو ان کے مرض کو بڑھا دیا گیا اس کا سبب بھی ان کا کذب تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ سچ کا راستہ اختیار کرتا ہے، میرا خدا اس پر سچائی کے راستے کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جو جھوٹ پہ چلتا ہے اللہ اس پہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب ان کی سوچ بدل گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے لَهُمْ ان سے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، قالو، وہ کہتے ہیں انما فقط نحن، ہم ہیں مصلحون، اصلاح کرنے والے، یعنی کرتے فساد ہیں لیکن اپنے فساد کو فساد نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے غلطی ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کو غلطی سمجھ لے تو یہ میرے رب کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، یہ میرے خدا کا۔ اسی کو قرآن میں فرقان کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ
یجعل لکم فرقانا، اے لوگو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ اے بصیرۃ فی قلوبکم تفرقون بہ بین الحق والباطل، اللہ تمہیں دل کا وہ نور دے گا جس کی وجہ سے تمہیں نیکی سے محبت ہو جائے گی، تمہیں برائی سے نفرت ہو جائے گی۔ جب ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا اے وابسا تم مجھ سے ایمان کی حقیقت پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ عرض کی آقا ہاں اسی لیے حاضر ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا کسوت ایمان کی بیان فرمائی، فرمایا اذا سرت کا حسنۃ، جب تو نیکی کرے اور تجھے خوشی ہو، تو اپنے خون پسینے کی کمائی دے کسی کو، بوجھ نہ سمجھے، تجھے خوشی ہو۔ وساءت کا سیئۃ، اور تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو تجھے غم لگ جائے، تو افسوس کرے، تیری نماز چھوٹ جائے تجھے افسوس ہو، فأنت مؤمن، تو تو ایمان والا ہے۔ یہ ایمان کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے منافقوں کا طریقہ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم ہی اصلاح کرنے والے، یعنی اپنی غلطی کو غلطی نہ سمجھنا منافقت ہے، اور غلطی کو غلطی سمجھنا، بلکہ اگلا قدم پہ آ جائیے، غلطی نہ بھی ہو پھر بھی بندہ اللہ سے معافی مانگتا رہے، یہ ایمان ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا نا وَاسْتَغْفِرْ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیجئے۔ راضی کہتے ہیں سرکار نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، سرکار تو معصوم ہیں، معصوموں کے امام ہیں۔ استغفار کس چیز پر؟ وہ کہتے ہیں کہ استغفار صرف غلطی پر نہیں ہوتا، بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتا رہے، یہ اظہار عبدیت ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتا رہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ بندہ خود فیصلہ کر لے میں کہاں چل رہا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، تو ارشاد فرمایا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پیدا کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ فساد پیدا کرتے ہیں لیکن اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے، اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جس بندے نے اپنے غلطی کو غلطی مان لیا، آپ یقین جانیں بہت بڑا بندہ ہوتا ہے۔ بڑے انسان کی علامت بڑی گاڑی نہیں ہے، بڑی کوٹھی نہیں ہے، بڑے وہ پیروکار نہیں ہیں جو بندے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتا ہے، جس میں عاجزی آ جاتی ہے، جس میں انکساری آ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پیدا کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ بھی ایک انسانی جبلت ہے، انسانی المیہ ہے کہ جس بندے کے پاس مادی وسائل زیادہ ہوں وہ سمجھتا ہے عقل مند بھی میں ہی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی میں ہی ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میرے علاوہ جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں سارے۔ یہی وہ سوچ ہے جو منافقین کی روش ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ الناس سے کون مراد ہے؟ پہلے اسلام لانے والے صحابہ۔ یہاں پر جو کما ہے نا، کاف، اس کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ ایک تو ہے تشبیہ کے لیے ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے ابو بکر و عمر و عثمان و علی ایمان لائے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آئیڈیل ایمان صحابہ کا ہے، ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ جن کے ایمان کو آئیڈیل کہے، جو ان کے ایمان میں تان کرے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کاف تعلیل کے لیے ہے، تعلیل کے لیے ایمان لاؤ، کیونکہ ابو بکر و عمر و عثمان جو ایمان لے آئے۔ جب ابو بکر جیسا زیرک آدمی
عمر جیسا حق پرست آدمی، عثمان جیسا عظیم آدمی، مولا علی جیسا عظیم آدمی ایمان لے آئے تو تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہاں کاف تعلیل کے لیے ہے، ایمان لاؤ کیونکہ وہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کو بیوقوف کہنا منافقت ہے۔ صحابہ کو بیوقوف کہنا منافقت ہے، اور صحابہ کے ایمان کو آئیڈیل ماننا ایمان ہے۔ کما آمن الناس قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ دیکھیں پھر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ایک حق بات بندے کے سامنے آ گئی، اب بندوں کے 3 رویے بنیں گے۔ پہلا رویہ یہ کہ یوں ہی اس کے پاس حق بات آئی اپنی انا کو چھوڑ دے، حق بات پر لبیک کہے۔ یہ بایزید بستامی اور جنید بغدادی کا طریقہ ہے، بڑے لوگوں کی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے بندے کے پاس حق بات آئی، بندے نے مانا تو نہیں لیکن بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اس کے اندر باہر میں ایک تذبذب، ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اس مرحلے پر ہونا اگرچہ حق کو قبول نہ کرے لیکن اپنی غلطی کو غلطی سمجھے، میرا رب کبھی نہ کبھی اسے بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور تیسرا رویہ کیا ہے؟ بندے نے حق بات کو مانا تو نہیں، الٹا حق ماننے والوں پر تان کرنے لگا، حق ماننے والوں پر تان کرنے لگا۔ بھائی کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو عظمت ہم میں نہیں پائی جاتی ہم ان عظیم بندوں کو سیلوٹ تو کریں، ہم ان عظیم بندوں کو سلام تو کریں کہ وہ اس عظمت پر حامل ہیں، اس عظمت کے حامل ہیں۔ تو یہ منافقت ہے کہ نہ وہ حق کو مانتے ہیں، نہ ان میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ عقل و شعور سے خالی ہیں اور وہ سفہاء ہیں، بیوقوف ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، خبردار جو میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے وہ خود بیوقوف ہے، وہ خود بیوقوف ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کتنا بڑا پاپ کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ان کی اگلی علامت کیا ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، یہاں شیطان کس کو کہا گیا؟ ان کے سرداروں کو، ان کے سرداروں کو۔ جب ایک بندہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو وہ گویا کہ شیطان بن جاتا ہے، اور جب ایک بندہ اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہے تو گویا وہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اس کے مددگار شیاطین ہوتے ہیں اور حق کے پیروکار کے مددگار اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ دین کے اعتبار سے بھی زیرو ہیں اور انسانی مروت کے اعتبار سے بھی زیرو ہیں۔ یار کم از کم اختلاف کرنا ہے تو کھل کے تو کرو نا، صاف بات تو کرو نا۔ ان میں نہ ایمان ہے نہ انسانی مروت ہے۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو فقط، انما فقط، نحن ہم مستہزئون، مذاق کرنے والے ہیں، ٹھٹھا کرنے والے ہیں، ہم تو ایمان والوں سے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اس کو مشاکلت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ مذاق کرے۔ یہ لفظ ایک لفظ کے مقابلے میں
وہی لفظ لے آنا، اس کو مشاکلت کہتے ہیں، یہ عربی کا ایک اصول۔ لفظی معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے مذاق فرماتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو یہ مذاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سزا دے گا۔ اگر ایک عام بندہ اپنے دوست کا تمسخر اڑانے والے کو معاف نہیں کرتا تو اللہ اپنے محبوبوں کا تمسخر اڑانے والوں کو کیسے معاف کرے گا؟ اللہ سزا دے گا انہیں۔ یا جو فَلْتَمِسُوا نُورًا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، کیونکہ یہ منافقت نے مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، تو یاد رکھنا کہ سزا بھی جرم کے مشابہ ہوتی ہے۔ تو اہل ایمان چلیں گے نا نور کی روشنی میں، تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر ان کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے گا، یہ اندھیرے میں رہ جائیں گے، اہل ایمان نور میں چلتے ہوئے آگے چلے جائیں گے۔ تو اس کو استہزاء سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اس کی سزا دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے فی طغیانہم، کہ وہ اپنی سرکشی میں یامہون بھٹکتے رہیں۔ یعنی اللہ کی سزا کیا ہے؟ اللہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے کہ گناہ کرتے رہو جتنا کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو کوئی تنبیہ کر دیتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اس میں ابدیت کی نشانی باقی ہے۔ اللہ نے اس کو تنبیہ کر دی ہے، لیکن منافقوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی بات ہے کہ بندہ اپنے خیال میں تو اپنے فائدے کا ہی کام کرتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جو بھی اپنے خیال میں فائدہ ہی کرتا ہے نا، لیکن فائدہ وہ نہیں ہوتا جسے عقل انسانی فائدہ کہے۔ ورنہ چور بھی کہتا ہے میں اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہوں، ڈاکو بھی کہتا ہے میں اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہوں، ملک و قوم کے غدار بھی کہتے ہیں فائدے میں وہ رہا جس کے بارے میں میرا رب اعلان فرما دے کہ یہ فائدے میں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، الذین، جنہوں نے اشتروا، خرید لیا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ تو منافق تھے، ان کے پاس تو پہلے بھی ہدایت نہیں تھی، تو پھر ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا تھا انہیں چاہیے تھا کہ اس کی حفاظت کرتے، لیکن انہوں نے اپنی فطرت سلیمہ کو مسخ کر کے گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس دونوں چیزیں آ گئی تھی، ان کے پاس نبیوں کے نبی آ گئے تھے، اب ان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو اس پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ جاؤ، دنیا کی عزتیں بھی تمہاری قدموں میں آئیں گی، عقبہ کی کامیابیاں بھی تمہارے قدموں میں آئیں گی، اور دوسرا راستہ کیا تھا؟ انکار کر دو، اپنے انا کی پوجا کرتے رہو، تو تھوڑا عرصہ جیو گے، پھر نہ تم رہو گے نہ تمہاری سرداریاں رہیں گی۔ وہ اقبال نے کہا تھا، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا، سکندر رومی فنا ہوا، حبشی کو دوام ہے۔ بادشاہ مٹ گئے لیکن میرے پاک نبی کے قدموں میں بیٹھنے والا بلال اہل ایمان کی آنکھوں کا نور ہے، قیامت تک کے لیے گردنیں ان کے احترام میں جھکتی رہیں گی، اور قیامت میں اللہ انہیں جو عزتیں عطا فرمائے گا، یہ سردار کیا جانے کہ وہ عزتیں کیا ہوتی ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، انہوں نے تجارت تو کی لیکن نفع مند تجارت نہیں کی۔ نفع مند تجارت کیا تھی؟ بے شک گھر کی وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب کلی کا ککھ نہ رہے، ایمان بچ جائے، یہ نفع مند تجارت ہے، جیسے مولا حسین نے کی تھی کربلا میں، یہ نفع مند تجارت ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور وہ سیدھے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں، انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ آگے منافقین کی دو قسمیں تھیں، بعض منافقین ایسے تھے جو A to Z منافق تھے،
یعنی انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ بعض ایسے تھے، کچھ بندے ہوتے ہیں جن کا سب کچھ ان کا مفاد ہوتا ہے، اگر انہیں اپنے دین پر عمل کرنے میں مفاد ملے تو دین کی طرف آ جاتے ہیں، دین کو چھوڑنے میں مفاد ملے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مثال دی۔ پہلے فرمایا مثلہم، منافقین کی مثال کیسے ہے؟ کمثل، جیسے کہ مثال ہے الذی، اس شخص کی استوقد نارا، جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت، جب آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی آنکھوں کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں چھوڑ دیا ظلمتوں میں، تاریکیوں میں، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ پہلوں کی مثال ہے کہ آگ روشن کرے ایک بندہ اور پھر اللہ اس کی بینائی لے جائے۔ یہی حال ان کا ہے کہ یہ تاریکی میں تھے اور سرکار کی تشریف آوری سے پہلے سرکار کی وسیلے سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ جب وہ نور روشن ہوا، ماحول روشن ہو گیا، تو ان کی سرکشی کے بدلے میں اللہ نے ان پر گمراہی مسلط کر دی، سرکشی کے مسئلے میں۔ یعنی ان کے ایمان نہ لانے کا سبب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے انہیں ہدایت میں چھوڑ دیا تھا، نہیں، چونکہ انہوں نے ہدایت کو اختیار نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے ان پر گمراہی کو مسلط کر دیا تھا۔ فرمایا اب کیا ہے؟ سمن بکمن عمین، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں نا، وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، وہ بندہ جس کے دل میں مولا کی یاد بسی ہوئی ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی مثال، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرے وہ قبر میں چلا جائے پھر بھی زندہ ہوتا ہے، جو اللہ سے کٹ جائے زمین پر چلے پھر بھی مردہ ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اصل چیز من ہے، تن نہیں ہے۔ فرمایا گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کیوں؟ حق کو دیکھتے نہیں ہیں، حق کو سنتے نہیں ہیں، حق بات کہتے نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فہم لا یرجعون، کبھی بھی نہیں لوٹیں گے اسلام کی طرف، کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اور کسیب من السماء، اب دوسری مثال، یا سیب موسلا دار بارش کو کہتے ہیں، یا جیسے موسلا دار بارش آسمان سے برسے، فی ظلمات، اس میں تاریکیاں ہوں، ورعد، کڑک ہو، وبرق، اور بجلی کی گرج ہو، یجعلون اصابعہم، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونستے ہیں، فی اذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، صاعقۃ ان کی جمع ہے، کڑک کے خوف سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے۔ سخت بارش ہو رہی ہے، بجلی گرجتی ہے، چمکتی ہے، تو جب بجلی گرجتی ہے تو وہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں۔ یہ ان کی مثال ہے۔ یہ منافقوں کی دوسری قسم کے منافقوں کی مثال ہے۔ فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو اچھی طرح گھیرے ہوئے ہے، یہ کہیں نہیں جا سکتے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتے۔ میں بھی اس کی عرض کرتا ہوں، یکاد البرق کو، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ کیا کرتے ہیں؟ کلما اضاء لہم مشوفی، کلما، جب بھی، اضاء لہم، تھوڑی سی روشنی پھیلتی ہے ان کے لیے، مشوفی، اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب تاریکی چھا جائے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ موسلا دار بارش سے مراد اسلام ہے، اس میں گرج چمک سے مراد وہ مشکلات ہیں، اور دین کے لیے مشکلات برداشت کرنا کسی ایمان والے کا ہی کام ہوتا ہے، یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کبھی فتوحات دیکھتے ہیں تو اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، جب مشکلات دیکھتے ہیں تو واپس کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یعنی جو بندہ جب کام اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو اللہ سے خوش ہو جائے، اور جب کام مرضی کے مطابق نہ ہو
تو اللہ سے بدگمان ہو جائے وہ منافقت کے راستے پر چل رہا ہے، اس نے منافقت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جائے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ابھی تو اللہ نے ان پر مکمل گمراہی مسلط نہیں کی نا، اگر یہ باز نہ آئے، اگر اللہ چاہتا ان کی سماعتیں بھی چھین لیتا، ان کی بصارتیں بھی چھین لیتا، یہ انہیں پہلوں کی طرح گمراہ کر دیتا۔ پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ شے کا جو لفظ ہے یہ شاء یشاء سے مصدر ہے، مصدر، اس کا معنی ہے چاہنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے۔ تو میں نے کبھی آپ کو عرض کیا تھا وہ 22 نمبر میں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا، کہنے لگا کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ اتنا بڑا پتھر بنائے کہ وہ اسے خود بھی نہ اٹھا سکے؟ اب اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر وہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے تو اٹھا نہیں سکا، اگر بنا نہیں سکتا تو بنا نہیں سکا۔ تو میں نے اسے کہا اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اتنا بڑا پتھر بنائے گا؟ پھر شے کا معنی تو چاہنا ہے، اللہ کیوں چاہے گا کہ وہ جھوٹ بولے؟ اللہ کیوں چاہے گا کہ وہ بت کو سجدہ کرے؟ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں، دنیا کا ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو، اس کی بھی ان گنت خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوتی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، لیکن وہ ذات کہ جس کا ہر کام اس کی منشا کے مطابق ہوتا ہے وہ صرف میرے رب کی ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہی کہا تھا نا حضرت مجدد پاک نے ایک بندے سے، جب اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کیجیے، آپ نے دو باتیں فرمائی، ایک میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ زندگی میں بندہ بن کے جینا، خدا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ اس نے کہا حضرت میں خدا بننے کی کوشش کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھنا جس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر تو یہ چاہے نا تیرا ہر کام تیری مرضی کے مطابق ہو، تو ابدیت کو کراس کر کے خدا بن کے جینا چاہتا ہے، جی نہیں سکے گا، ٹینشن میں مر جائے گا۔ تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ تین گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اب آ گیا مقصود قرآن۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عبادت کا، بنی نوع انسان کو خطاب کیا اور اسلام کے اصول ثلاثہ کو بیان کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عاجزی کرنے کو۔ ہر عاجزی کو عبادت نہیں کہتے۔ آپ نے احترام سے ایک بندے کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیا، اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ عبادت اس عاجزی کو کہا جاتا ہے جو کسی کو الہ مان کے کی جاتی ہے، ورنہ اس کو تعظیم کہا جاتا ہے۔ اے لوگو عبادت کرو، کس کی؟ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، حالانکہ بات وہی تھی، اعبدوا ربکم، اس میں محرکات عبادت ہیں کہ عبادت کرو اس اپنے پروردگار کی۔ جب تمہیں پتہ چلے گا نا کہ کوئی میرا رب ہے جس نے مجھے قطرہ آب سے انسانی قالب میں ڈالا ہے، میں جب آیا میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، میں پانی نہیں مانگ سکتا تھا، میرے رب نے مجھے صلاحیتیں عطا کر دی، میرے رب نے مجھے عزتیں عطا کر دی۔ جب تم اللہ کی ربوبیت کو دیکھو گے تو تم میں اس کے سامنے جھکنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ حکم عبادت کے بعد محرکات عبادت کا بیان ہے۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب تم تہ در تہ جھلیوں میں بند تھے اپنی ماں کے پیٹ میں، وہ وہاں بھی تجھے رزق پہنچایا کرتا تھا۔ خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر کیا؟ صرف تمہیں نہیں، والذین من قبلکم، اور اس نے پیدا کیا تم سے پہلوں کو بھی۔
وہ صرف تمہارا ہی رب نہیں ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، تم نسل در نسل اس کے بندے ہو۔ خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت کس لیے کرو؟ تاکہ، یا یہ جو لعلکم تتقون ہے نا، یا یہ وضو کی علت ہے عبادت کرنے کی، یا یہ خلقکم کی علت ہے، مفہوماً یا معال کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تم تقوی کے راستے پر چلو، جو فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یا اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں عبادت کا مقصد کیا ہے؟ ہندو مت میں عبادت کا مقصد پردوں کا اٹھ جانا ہے۔ عبادت کا مقصد پردوں کا اٹھ جانا نہیں، اور عبادت کا مقصد جنت کا مستحق بننا بھی نہیں۔ بندہ زندگی بھر عبادت کرے نا، میرے رب کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ عبادت کا یہ بھی مقصد نہیں، عبادت کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی کا نور پیدا ہو جائے، اور تقوی کہتے ہیں اس نور کو جس کی وجہ سے بندے کو نیکی سے محبت ہو جاتی ہے اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں خضوع و خشوع کیفیت یہ میرے رب کا کرم ہے، لیکن یہ مقصود عبادت نہیں ہے۔ غزالی کہتے ہیں جب خضوع و خشوع آ جائے پھر تو بچے کو کھلونا مل گیا ہے، جو وہ جو صوفیہ قبض اور بسط کی بات کرتے ہیں، پھر تو بچے کو کھلونا مل گیا ہے۔ اگر اللہ خضوع و خشوع دے دے تو اس کا کرم ہے۔ عبادت کا مقصد تو صرف مولا کو سجدہ کرنا ہے، مولا کے آگے عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اے راجین ان تنخرطوا فی سلک المتقین۔ اب فرمایا کون ہے تمہارا رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونے کی طرح کر دیا، وہ زمین جس کا کوئی ٹھکانہ تم آج تک نہیں ڈھونڈ سکے، اس کو رب نے بنا دیا، بچھونے کی طرح کر دیا۔ جیسے بچھونے پہ بندہ سوتا ہے، ایسے تم زمین پہ اپنی زندگی بسر کرتے ہو۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت کی طرح بنا دیا۔ آسمان جس کا کوئی کنارہ نہیں بندہ ڈھونڈ سکتا، میرے رب نے اسے ستونوں پر کھڑا نہیں کیا، یہ میرے رب کے حکم سے کھڑا ہوا ہے۔ وہ ہے تمہارا رب جس نے تمہارے قدموں میں زمین بچھا دی، تمہارے اوپر آسمان کا سائبان تن دیا۔ پھر کیا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی رب ہے جب قحط سالی ہوتی ہے تو خدا بارش اتار دیتا ہے، بارش کا ایک قطرہ بھی کوئی بندہ نہیں اتار سکتا۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، اوپر سے، یعنی سما کا معنی اوپر بھی ہوتا ہے۔ بادل جو ہے نا آسمانوں میں نہیں ہوتے، جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں بادل نیچے رہ جاتے ہیں۔ سما کا مطلب ہے بلندی، جس رب نے اوپر سے تمہارے لیے بارش نازل کی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اللہ نے اس بارش سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے۔ ثمرات جمع ہے ثمراتن کی، جو کچھ بھی نکلتا ہے زمین سے وہ ثمرہ ہے زمین کا۔ ثمرات رزقا لکم، جو رزق ہیں تمہارے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی قسم کے پھل پیدا کر دیے کہ بندہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا، کھانے کی اتنی چیزیں پیدا کر دی ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ کھاتا جانور بھی ہے، گائے بھینس بھی کھاتی ہے، لیکن گائے بھینس کھانے میں لذت محسوس نہیں کرتی، وہ جبلت کے تحت کھاتی ہے۔ بندے میں اللہ نے ذائقہ کی حس رکھی ہے، ذائقہ کی حس رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر صرف پیٹ بھرنا مقصود ہوتا تو ایک طرح کا چیزیں پیدا کر دیتا نا، اس نے طرح طرح کے اس لیے کیے تاکہ میرے بندوں کا پیٹ بھی بھر جائے، ان کی لذت و ذائقہ کا سامان بھی ہو جائے۔ اور پھر کبھی آپ نے دیکھا ہے باغوں میں لٹکتے ہوئے انگوروں کو،
اور یہ جو کچھ بھی پھل لگتے ہیں ان کا حسن و جمال اللہ کے حسن و جمال کا آئینہ ہوتا ہے۔ فرمایا رزق لکم، اس نے تمہارے لیے پھل پیدا کر دیے، تمہاری روزی پیدا کر دی۔ تو جس خدا نے تمہیں بنایا، تمہارے لیے زمین کا بچھونا، آسمان کی چھت، بارش، پھل، کھانے کے لیے چیزیں پیدا کی، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس تم اللہ کے شریک نہ ٹھہرایا کرو۔ ندن کہتے ہیں کسی کو اللہ کی خدائی میں شریک کر دینا۔ اولیاء اللہ مقربین الہی ند نہیں ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ سرکار نے فرمایا انا میرات و جمال الحق، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں۔ اللہ تو غیب میں ہے، جب مجھے دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا وہ خدا کتنا حسین ہوگا جس کا محبوب اتنا حسین ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ یہ ند نہیں ہے، ند ہے اللہ کے شریک ٹھہرانا، اللہ کے مقابلے میں لے آنا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس تم اللہ کے ند نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یہ جانتے ہو کا کیا مطلب ہے؟ کہ توحید کا بیج اور چراغ ہم نے تمہارے دلوں میں اس وقت جلا دیا تھا جب تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب دیکھیے یہ عہد الست کی طرف اشارہ ہے۔ الستو بربکم، عالم ارواح میں جب اللہ نے عہد لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے مطالبہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہر چیز سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب بندہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جس کو دیکھتا ہے، جس کو محسوس کرتا ہے۔ اب اندھھی ذات سے محبت کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ تو کیا اللہ نے بندے کو تکلیف مالا یطاق کا مکلف کر دیا؟ یہ بات نہیں ہے۔ میرے رب نے اپنے بندے کے دل میں جو اپنی توحید کا چراغ روشن کر دیا تھا، اس کی وجہ سے بندہ اندھے خدا سے محبت کرتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے یہی مراد ہے۔ یہ یہاں تک توحید کا بیان ہے، آگے رسالت ہے، انشاءاللہ میرے خیال میں بس کر دیں۔